قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت نبوت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ روز ہم آیات سنتے ہیں، کبھی غور تو کیا کریں رب فرما کیا رہا ہے۔ وہ بات جو اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے اور بالکل محکم اور واضح آیت ہے، اس کو دیکھیں تو صحیح، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے، میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے، ان سے پیار کرنا۔ تمہارے دلوں میں ان کی عقیدت ہونی چاہیے۔ جب میری ازواج کے نام آئیں تمہاری نظریں جھکنی چاہیے۔ میری چاروں شہزادیوں کا جب معاملہ آئے تو تمہارے دلوں میں عقیدت بڑھنی چاہیے۔ حسنین کریمین سے جو تمہارا پیار ہو، اس کی گواہی خود تمہارا دل تمہیں دے۔ وہ ہماری تقریروں میں نہیں صرف ہونا چاہیے، گفتگو میں نہیں ہونا چاہیے، لفظوں، جملوں، نعروں میں نہیں۔ ہمارا ضمیر ہمیں بتائے، ذرا اندر جھانک کے اپنے آپ سے پوچھیں، کیا واقعہ امام حسن سے پیار ہے؟ کیا واقعہ امام حسین سے پیار ہے؟ آج 3 رمضان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آؤ نا سنگیو، پوچھیں اپنے آپ سے کہ اس عزت والے رسول کی وہ عزت والی بیٹی جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کے بارے میں عقیدت کتنی کو ہے ہمارے دلوں میں، کتنی کو عقیدت؟ ہم نے تو الجھا دی، ہر چیز نظر ہو گئی ہماری فرقہ واریت کی، ہر چیز پینٹ چڑھ گئی۔ کسی نے رج کے نام لے لیا صحابہ کرام کا، حضور کے صحابہ کا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کا، کسی نے ذکر کر دیا حضرت امیر معاویہ کا، تو لوگ پریشان ہو گئے، پتہ کرو یہ خارجی تو نہیں ہو گیا؟ تھرمامیٹر لے کے گھومنے لگے، لوگوں کا ایمان چیک کرنے لگے۔ اور اگر کسی نے رج کے ذکر کیا سیدہ فاطمہ کا، حسنین کریمین کا، تو پریشان ہو گئے، معلوم کرو رافضی تو نہیں ہو گیا؟ امام شافعی سے کسی نے کہا بڑا ذکر کرتے ہیں حضور کی اولاد کا، رافضی تو نہیں ہو گئے؟ آپ فرمانے لگے اگر حضور کی اولاد سے پیار کرنے والے کو رافضی کہتے ہو تو مجھے کہو، میں رافضی کہلانے کو تیار ہوں۔ کہو نا جے کر یار دے نام دا ملے، میں نہ انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹی ہے نا، کرو تم نے تو یہ چھوڑ دیں کہ کوئی کیا کہے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ دل کیا کہتا ہے۔ خوب پیار کریں عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی۔ حضور کی 4 بیٹیاں، سیدہ فاطمہ سب سے چھوٹی ہیں۔ ایک تو چھوٹی تھی اس لیے بڑی پیاری تھی، دوسرا وقت زیادہ گزارا، بڑی صاحبزادیاں شادی پہلے ہو گئی، اپنے گھروں کو رخصت ہو گئی، تیسرا حضور نے نکاح کر کے انہیں رکھ بھی اپنے پاس ہی لیا، اور چوتھا حضور کی نسل بھی سیدہ فاطمہ سے چلی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ حضور کا خاص پیار، دوستو، خاص دلچسپیاں، خاص محبتیں۔ بیٹیاں ویسے ہی پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں ویسے ہی وفادار ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کے لیے دعائیں ویسے ہی زیادہ مانگتی ہیں۔ بیٹے ویسے 2-3 باتیں ابا کے خلاف سن لیتے ہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے، نہ لمبی نہیں، 2-4 باتیں کر لیتے ہیں اپنی اماں کے خلاف، سن لیتے ہیں۔ او پائی تیاں نہیں یہ سنتی ہیں، یہ نہیں سنتی، یہ کہتی ہیں تو ساری باتیں کر، میرے ابے کے بارے میں نہ کرنا۔ یہ سنتی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیا بتائیں ان کا۔ یہ کہتے ہیں ساری باتیں کر، میرے بھائی کے بارے میں بات۔ یہ بیٹی ہے نا، اس کا ایک نظام ہے۔ آپ غور کریں نا، یہ بیٹیاں شہزادیاں، ان کا رنگ ڈھنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خاص پیار کیا شہزادی کے ساتھ۔ ایک تو وہ جو بیٹیاں دفن کر آتے تھے ان کو بتایا کہ بیٹی کا رنگ کیا ہوتا ہے، انداز کیا ہوتا ہے، اور ایک ہمیں بتایا۔ میں کس طرح یہ بات کروں کہ کھربوں اربوں کروڑوں لاکھوں رکھنے والا باپ بھی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا، کہانیاں سناتا ہے، اس کی شادی کر دی تھی، فلانا کر دیا تھا، جس کا 2.5 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے، اور جو اربوں کا مالک ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں نہیں دیتا؟
یہ نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں، تلاوتیں ساری اپنی جگہ، لیکن یہ ظلم کر کے اگر تو جائے گا تو تجھے کھڑا کیا جائے گا حساب کے لیے، یہ جواب دینا ہے سوالوں کا، ان کا حصہ ہے وہ دینا پڑے گا۔ حضور کا کیا طریقہ تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب سیدہ فاطمہ آتی نا تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے، اور یار میں کس کی بات کر رہا ہوں بھلا، نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوتے، رسول رحمت کھڑے ہوتے، حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے، سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے چومتے، اور جہاں خود بیٹھے ہوتے اس جگہ سے دوسری جگہ بیٹھ جاتے اور اپنی جگہ سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے۔ اتنی شانیں، اتنا، اور صحابہ کہتے ہیں مختلف انداز میں حضور نے ہمیں سمجھایا کہ سیدہ پاک کا مقام کیا ہے، مختلف اندازوں میں حضور نے سمجھایا، مختلف مواقع پہ ہمیں بتلایا کہ ان کے ساتھ تمہارا رشتہ عقیدت کا، احترام کا ہمیشہ رہنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا اماں میں جا رہا ہوں حضور کی بارگاہ میں، اور جا رہا ہوں تیری اور اپنی بخشش کی دعا کرانے۔ فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف میں میں نے مغرب کی نماز پڑھی، عشاء تک میں بیٹھا رہا کیونکہ حضور بھی نماز پڑھ کے بیٹھے رہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، حضور تشریف فرما، عشاء پڑھی اور نماز پڑھ کے پھر بھی حضور نے توجہ نہیں فرمائی، حضور باہر نکل گئے، میں بھی پیچھے پیچھے چل رہا تھا، میں تو دعا کرانے آیا تھا نا گھر سے، دعا کرانے آیا، پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ فرماتے حضور نے مڑ کے نہیں دیکھا، چلتے چلتے ہی فرمایا کون ہے میرے پیچھے؟ ابھی میں بتانے ہی لگا تھا تو خود ہی فرمانے لگے حذیفہ ہے، اور میرے دل میں تھا نا، میں گھر کہہ کے آیا تھا دعا کرانی اپنی اور اپنی والدہ کے لیے، ترمذی شریف ہے، کہتے ہیں پہلے فرمایا کون ہے، پھر فرمایا حذیفہ ہے، پھر خود ہی فرمانے لگے حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے، خود ہی فرمایا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیٹھا اس لیے گویا رہا ہوں، حضور بیٹھے رہے نا، تو فرمانے لگے میرے پاس نا ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ حضرت جبریل امین تو آتے رہتے ہیں، باقی فرشتے تشریف لاتے ہیں، یہ پہلے آیا، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے اجازت مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب کی زیارت کروں، ان کو سلام عرض کروں۔ وہ آیا ہے اور پتہ ہے پیغام کیا لایا ہے؟ میں نے کہا حضور کیا؟ فرمایا وہ رب کا پیغام لایا ہے، رب فرماتا ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ پیغام لے کے آیا، یہ پیغام لے کے، دیکھیں بات کہاں کہاں حضور سمجھاتے ہیں، کس طرح امت تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ میری شہزادی کا یہ مقام ہے۔ حضرت مولا علی نے نا ارادہ کر لیا دوسری شادی کرنے کا، پیغام نکاح آیا انہیں، میں نے کہا کہ آپ سمجھیں کہ یہ غیر معمولی لوگ ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا یہ دین ہے، دین۔ ہمیں کیوں یہ چیزیں سکھائی گئیں، کیوں بتلایا گیا؟ تاکہ ہمارے دلوں میں قدر رہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں۔ حضرت علی نے ارادہ کیا اب سب کے لیے جائز ہے دوسری شادی کرنی، اور خیر ہمارے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے تو بڑا ٹھیک ٹھاک کر کے انہوں نے فتویٰ یاد کیا ہے کہ مرد کے لیے 4 بیویاں رکھنا جائز ہے۔ اگلی بات بھی ہے اگر انصاف کر سکے تو، اگر عدل کر سکے تو، یہ اتنی سی بات نہیں ہے صرف کہ 4 رکھنا۔ قرآن مجید نے جہاں اجازت دی ہے نا 7 شرط لگائی ہے، حقوق ادا کرے، ان کے بیچ عدل کرے، عدل نہ کر سکے تو پھر 4 جائز ہے۔ پوری بات بیان، ہم اپنی اپنی مرضی کا لیتے ہیں نا مسئلہ، اگلی بات نہیں اس پہ بات کریں گے، بھائی اتنا ٹھیک ہے 4 جائز ہیں، بھائی آگے بھی بڑھو نا، آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ اگر تم عدل کر سکو تو سب کے لیے جائز تھا، ہر ایک نے شادیاں کی تھی، حضور نے بھی نکاح کثرت سے کیے، حضرت علی کو بھی پیغام نکاح آیا۔ سیدہ پاک کے دل میں کچھ خیال آیا، معمولی ہستی نہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہنس پڑیں تو پھول کھل جاتے ہیں، اور وہ اداس ہو جائیں نا تو خود بخود خزاں آ جاتی، لگتا ہے آج کوئی اداس ہوا تھا، سارے چمن میں اداسی چھا گئی۔ حضرت فاطمہ اداس ہوئی، پریشان ہوئی، حضور کو پیغام گیا، نبی پاک ممبر پہ بیٹھے، فرمایا سنو لوگو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، قربان جائیں۔ یہ بھی انداز ہوتا ہے، فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی، شانوں والے رسول کی شانوں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، اور حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔